کیا دبئی کا صدر ان کے لیے اب غیر محرم نہیں رہا؟ یہ بے غیرتی جو ہے بہت مہنگی پڑتی ہے لوگوں کو، لیکن ایسا طوفان بدتمیزی ووٹ دیتے رہے اس ملک میں اور اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ آج پاکستان کے 99% سیاستدان ننگے چٹے جھوٹ بولتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، دعائیں آپ کے لیے، اپنے وطن کے لیے۔ یو اے ای کے پریزیڈنٹ شیخ محمد بن زید ال نہیان کی پاکستان آمد، رحیم یار خان پہنچنے پہ شہباز شریف اور مریم نواز نے استقبال کیا۔ مریم نواز کی دبئی کے صدر کے ساتھ ہاتھ ملانے کی تصاویر سوشل میڈیا پہ وائرل اور بے شمار تنقید اور بیسک بات کو پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ وہی مریم نواز نہیں ہے جو نیب میں پیشی پہ نہیں جاتی تھی کہ وہاں غیر محرم لوگ ہوں گے؟ کیا دبئی کا صدر ان کے لیے اب غیر محرم نہیں رہا؟ اب پرابلم ہے، اٹ از ناٹ جسٹ مریم۔ پاکستان کے 99% سیاستدان ننگے چٹے جھوٹ بولتے ہیں، اور ہم میں سے کم عقل، کم تمیز، بلکہ جانور نما لوگ ہیں کہ ان کو بار بار الیکٹ کرتے ہیں۔ چلیں، ایک بار آپ سے غلطی ہو گئی کسی وجہ سے، آپ نے ان کو ٹھیکہ ہی دے دیا۔ اب مجھے آج سمجھائے کوئی بندہ جس کے اندر تھوڑا سا ضمیر ہو، جس کی کھوپڑی میں کوئی ذہن بھی ہو، دماغ بھی ہو، کتنے سال پہلے، 10 20 30 40 کی بات نہیں کر رہا، 50 پلس، کن لوگوں نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا اور آج تک بیچ رہے ہیں؟ اور کیا روٹی کپڑا مکان میں روٹی کا رے، کپڑے کا کاف، مکان کی میم بھی نصیب ہوئی عام آدمی؟ اچھا، ہاتھ ملانا یہ پی آر ہے، ایک طرح کی ظاہر ہے وہ دولت مند لوگ ہیں اور ان کا ایک سیاسی اثر رسوخ بھی ہے جتنا بھی ہے، اور ظاہر ہے مریم نواز نے جو ان کو پولیٹیکلی سوٹ کرتا تھا وہ جوش جذبات میں کر لیا، اور جس طرح ہاتھ میں لایا یہ وہ، اس پہ اگر لوگوں کا ری ایکشن آ رہا ہے تو ہم جیسے بھی ہوں چند بنیادی نارمز وہ ہم خود چاہے جیسے بھی وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتے، تو نہیں ہو رہا۔ اور ایسی گفتگو میں نے ٹی وی پہ سنی ہے، یہ جو پتہ نہیں وی لاگ چالاگ، میں تو او بھائی میں حیران رہ گیا اور مجھے شرمندگی ہوئی اور افسوس بھی ہوا کہ یہ میرے ذہن میں یہ بات نہیں اس طرح کے معاملے میں آتی کہ کون کس کا تعلق کس خاتون کا نون لیگ سے ہے یا پیپلز پارٹی سے، نو، خواتین کے لیے خاص حد سے آگے بڑھنا مناسب نہیں لگتا لوگوں نے، لیکن جتنی نفرت اور غصے کا اظہار کیا ہے، اس سے صرف ایک بات سمجھنی چاہیے کہ احتیاط کرو۔ جوش جذبات میں یا جو بھی ہے وہ پی آر شی آر یہ وہ میل میں، اٹ واز ناٹ ریکوائرڈ۔ پرائم منسٹر گیا، جا کے ریسیو کر لیا، ان کو مل لیا، یہ کافی۔ لیکن ایسا طوفان بدتمیزی اور ایسی غلاظت بھری، مجھے 2-3 ٹچی میرے ساتھ بیٹھا ہے، اس نے مجھے دکھایا، یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، خبر نے مجھے بتایا یہ ہو رہا ہے، میں نے کہا میں اس کی جھلکیاں دیکھ چکا ہوں، تو میرے لیے وہ قابل فخر نہیں تھا، میں اس پہ خوش نہیں ہوا، مجھے ندامت ہوئی، افسوس ہوا، دکھ ہوا کہ اس طرح کی گفتگو جیسی چل رہی ہے، اور میں حیران رہ گیا آج 1-2 چیزیں دیکھ کے۔ بالکل ہی جاہل و پینڈو ٹائپ آدمی تھا وہ، ایسی غلیظ نیم پنجابی میں وہ گفتگو کر رہا تھا کہ I was shocked۔ مجھے نہیں پتا یہ جو فائر والیں لگا رہے ہیں یہ ہے وہ ہے کس چیز کے لیے، یہ ایک حد تک کی توہین کی، تذلیل کی بات تھی، اس پہ اعتراض کریں، اس کے بہتر طریقے بھی ہیں کہ بھی آپ نیب میں کہتی رہی ہیں کہ جی نامحرم میں نے نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، فلاں نہیں، تو اب آپ سلام کریں جھک کے، آپ کے باپ کی عمر کے ہوں گے وہ، میں نہیں جانتا، یا کم از کم بڑے بھائی کی ایج کے ہوں گے، تو ان کو احترام سے جھک کے سلام کرو۔ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ایکسیپٹ نہیں کرتے لوگ، اور اس میں بھی پھر طریقہ کار کیا ہے، بے نظیر بھٹو بھی ہے، شیکنگ ہینڈز، ان کی بڑی فوٹوگرافز اویلیبل ہیں، اس طرح بیگم نصرت بھٹو کرتی تھیں، ان پہ نہیں کبھی کسی نے اعتراض کیا، چونکہ وہ محتاط
ایک ایلیگنٹ اور محتاط رویہ ہوتا تھا. لیکن بہرحال ہمارے نصیب میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے. آخری بات ہے فیصلہ آباد. میں تو اس کو فیصلہ آباد نہ کبھی مانا ہے نہ مانوں گا. لائل پور میں پولیس تھانے بھی غیر محفوظ ہیں. فیصلہ آباد کے تھانہ صدر تاندلیاں والا میں مسلح افراد نے حملہ کر کے زیر حراست 3 سگے بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ قرب قیامت نہیں، یہ قیامت ہے. اس میں تھانہ صدر میں مسلح افراد نے حملہ کر کے زیر حراست یعنی پولیس کسٹڈی. قاتل تو پولیس ہے. پھر ان پہ یہ بھی الزام لگ سکتا ہے کہ انہوں نے قاتلوں کے ساتھ لین دین کیا ہوگا. حیران کن بات، پولیس کسٹڈی میں 3 سگے بھائی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. اچھا، ایک ان کا کزن جو زخمی ہوا. پولیس کے مطابق ملزمان تھانے کے پیچھے سے سیڑھی لگا کر تھانے میں داخل ہوئے. تمام تھانے داروں کے کمروں کو باہر سے کنڈیاں لگائیں اور حوالات میں بند ملزمان پہ اندھادھند فائرنگ کر دی، جس سے سکھیرا برادری کے 3 بھائی جہاں بحق ہوئے اور ایک زخمی ہوا. اب اس پہ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں عوام کتنے غیر محفوظ ہیں اور لا اینڈ آرڈر کس بری طرح ذلیل و خوار ہو رہا. اس کے علاوہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں. ملتان میں کسی یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے طلباء کو مشورہ دیا کہ جو آپ کو کہے آگ لگا دو، بسیں جلا دو، بم پھینک دو، گولیاں چلا دو، اس بہکاوے میں کبھی نہ آنا، کسی کا ایندھن نہ بننا، اور کسی کے بچے معافی مانگ کر باہر نہ آتے اگر یہ بات اچھی ہوتی. سیاسی فلسفہ رکھنا کوئی بری بات نہیں، لیکن لوگوں کی عزت کرنا انہی کی اقدار کے ساتھ معاشرے اور ملک کی پہچان ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سیاستدانوں کے منشی ہوتے ہیں، وہ چیزیں لکھ دیتے ہیں، وہ بول دیتے ہیں. بات تو جو مریم نے کی ہے وہ درست ہے بظاہر، لیکن اس کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ مطلب 2 نمبر سیاستدانوں کو ووٹ نہیں دینا، ذات برادری کے پیچھے نہیں جانا، یہ روغنی نانوں پہ نہیں بکنا، اس طرح کی بھی ایک حصہ ہونا چاہیے. بات ٹھیک ہے، آگ لگانا، بسیں جلانا، یہ وہ دس از ان بیڈ ٹیسٹ، فضول بات ہے. لیکن اس سے زیادہ مکروہ باتیں اور ہیں اس ملک میں. ہم یہاں چور چکار سمگلر ڈاکو ہیرا پھیریے پتہ نہیں وارداتیے بڑے بڑے ان کو ووٹ دے دینا کس لالچ میں؟ ایک وہ میرے کسی بچے کو بھرتی کرا دے گا، یا وہ تھانہ کچہری ہوا تو وہاں ہمیں ہیلپ کر دے گا، بیل آؤٹ کرا لے گا اس مصیبت سے، ہمیں کوئی سائیکل سٹینڈ کا ٹھیکہ مل جائے گا فلانا. یہ بے غیرتی جو ہے بہت مہنگی پڑتی ہے لوگوں کو. یہ بسیں جلانا جنونا، اس پہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ یہ ایک آدھ کا واقعہ ہے، یہ ہماری تاریخ نہیں ہے. ہماری تاریخ اور ہے. ہم ان لوگوں کو ووٹ دیتے رہے اس ملک میں اور اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں آج، جو لوگ پٹواری ہونے کے قابل نہیں تھے. تو لوگوں کو برین واش کرنا ہے. میں مدت سے ایک ہی کام کر رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ تم اپنے بچے کی یہ گھٹیا سی نوکری کے لیے اپنی نسلیں بیچ رہے ہو. تم ایک چھوٹے سے سائیکل سٹینڈ کے ٹھیکے کے لیے اپنی اولادوں کی اولادوں کا مستقبل بیچ رہے ہو. میرٹ پہ دیکھو، ظاہر ہے ایک حلقے میں کھڑا ہوتا ہے نا ایک آدمی، اس کی شہرت کا پتہ نہیں ہوتا اس نے کیا واردات کی ہے، کیسی کیسی واردات کی ہیں. اسے وہ منی لانڈرر تو نہیں ہے، اس نے باہر کوئی جائیدادیں تو نہیں بنائی ہوئی، یہ آؤٹ آف پروپورشن انہوں نے گرو تو نہیں کیا سیاست میں آنے کے بعد. یہ چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے والی. تعلیم یافتہ ہیں، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کو پڑھے لکھے لوگوں کی اولادیں ہیں، فلانا ہے ٹمکانا ہے، یہ چیزیں بھی دیکھنے والی. یہ بات جو اس نے کی ہے وہ ٹھیک ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں.